ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ آمینہ نے کہا دیکھو عبد المطلب نے منع کیا، ہم نے تھوڑی دیر آپ کو موقع دیا نا، کہا دل نہیں بھرا، ایک بار پھر دکھائیں۔ اب جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضور کے چہرے کے انوار اور تجلیات سے کمرے کو منور پایا۔ اب بات کچھ اور بدل چکی تھی، چونکہ عشق مزید بڑھ چکا تھا۔ عشق جتنی ترقی پر جاتا ہے اتنے ہی دلچسپیاں اور بدلتی جاتی ہے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو سب نے ایک شکل پہ نہیں دیکھا۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کبھی سیرت کی کتاب پڑھیں گے، ہر صحابی الگ الگ حلیہ بیان کر رہا ہے۔ ام معبد الگ بیان کر رہی ہے، حضرت حالہ الگ بیان کر رہے ہیں، مولا علی الگ بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر الگ بیان کر رہے ہیں، یہ سب الگ، امام حسن الگ بیان کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا الگ بیان کر رہی ہے۔ تو سیرت کا طالب علم یہاں آ کر کے سوچنے لگتا ہے کہ عجیب سی بات ہے، جیسے ایک ہی چیز میں آپ کو بتاؤں، چلو سب نہیں، ایک ہی چیز، حضور کی بھووں کے بارے میں اختلاف ہے کہ الگ الگ تھی یا ملی ہوئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں ملی ہوئی تھی، کچھ کہتے ہیں الگ الگ تھی۔ بھئی ایک انسان ہے تو اس کی بھویں یا تو ملی ہوئی ہوگی یا تو الگ ہوگی، جس نے دیکھا تو ایک ہی بات ہوگی۔ میرے بھائی کیا صورت بدلتی رہتی ہے؟ نہیں، اگر کسی کی ملی ہے تو ہمیشہ ملی رہے گی، کسی کی علیحدہ ہے تو ہمیشہ علیحدہ رہے گی۔ لیکن حضور کا حلیہ دیکھ لیں آپ، سب صحابہ الگ الگ، تو اہل ظاہر اس کے اندر مغالطے میں پڑ گئے کہ یہ کیا الگ الگ حلیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک صوفیہ کے قدموں میں نہیں آؤ گے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ صوفیہ نے یہ مسئلہ حل فرمایا کیا کہ رسول اللہ کو ہر ایک نے، ہر صحابی نے، ہر بندے نے اپنے انداز میں دیکھا، اور حضور علیہ السلام سب کو ایک جیسے نظر نہیں آئے۔ جس کا ایمان جس معیار کا تھا اس انداز سے اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں آج بھی حضور خواب میں جب نظر آتے ہیں تو سب کو ایک شکل میں نظر نہیں آتے، بلکہ جس کا ایمان اور عشق جیسا ہوتا ہے اس کو اس انداز میں حضور نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر جب مولا کائنات نے بیان کیا تو مولا کائنات کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے اگلوں میں پچھلوں میں ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے امام یوں کہتے ہیں اس کو حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ایک نے حضور کو ایک شکل میں نہیں دیکھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں بھویں ملی ہوئی تھی، بھویں ملی ہوئی، دوسرے صحابی کہتے ہیں الگ الگ تھی، لیکن اس کو اویس کرنی بہت خوبصورت رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ اویس کرنی کہتے ہیں جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی، اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دو قبلے ایک ساتھ آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ اس کو مولانا حسن بریلوی بڑے اچھے انداز میں کہتے ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اپنے نبی کی شان یہ کہ وہ ہر ایک کو ایک شکل میں بھی نظر نہیں آئے، سب کو الگ الگ نظر آئے، ان کے دکھانے کی بات ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہاں عامر یمنی نے کہا ایک بار پھر دکھائیں۔ گئے تو کمرہ تجلیات سے بھرا تھا، اب جیسے ہی گئے ویسے قدموں کو چوما، اور قدموں کو چوما اور اس کے بعد چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے، اور ان کی روح قفس انصری سے پرواز کرے، ان کی روح قفس انصری سے حضور علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی حضور حضرت حلیمہ کے گھر بھی نہیں پہنچے، اور یہ شان ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس طریقے سے جانے قربان کر رہے ہیں۔ یہ ہے، یہ معجزے کی برکت بطور کرامت اللہ نے صابر پاک کو عطا فرمائی۔ اس معجزے کی برکت بطور کرامت اللہ نے صابر پاک کو عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے ولیوں کی کرامت اس امت کے نبی کے معجزے کا حصہ ہوتی ہے۔ جس نبی کی امت میں بھی جو ولی ہوگا تو اس نبی کے معجزے کی خیرات اور اس کا حصے کے طور پر اس ولی کی کرامت ظاہر ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں
کہ کسی نبی کے امت کی اولیاء میں اتنی کرامتیں نہیں تھی جتنی سید الانبیاء کے امت کی اولیاء کی کرامت ہے، کیونکہ وہاں معجزات محدود تھے اس لیے اس امت کی کرامتیں بھی محدود تھی، یہاں معجزات کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے اس امت کے اولیاء اللہ کی کرامتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ امت کے ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا حصہ ہوا کرتی، اس کا فیضان ہوا کرتی، اس کا تصدق ہوا کرتی۔ اب آپ سوچیں گے کہ عامر یمنی سے صابر پاک کی کرامت کا کیا تعلق؟ تو عامر یمنی نے طلوہ مصطفیٰ کو دیکھا اور جان دے دی کمرے میں، تو یہ کرامت صابر پاک کو کیسے ملی؟ تو وہی کرامت جس پہ بڑا واہویلا ہے۔ میں صابر پاک کو میں نے کتنی کتابیں پڑھی، کلیئر سے چھپی ہوئی، دلی سے، ادھر سے ادھر سے، اس کرامت پہ میں بڑا واہویلا پا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اس کا انکار ہی کر دیا۔ کیا انکار کر دیا؟ کہ اچھا کچھ بیان کرنے والوں نے بھی عجیب غریب طور پہ بیان کیا تو لوگ اس کو انکار ہی کر دیے۔ انکار کی وجہ کیا بنی؟ ویسے تو صابر پاک کو ماننے والے بہت سے لوگ ہیں، مگر کچھ لوگ نے عقل کی وجہ سے، ماننے والوں نے بھی بعض انکار کر دیا۔ کیا؟ تو کہا کہ دلہن بابا صاحب کی شہزادی کی شکل میں جب حجرے میں آئی تو صابر پاک نے اس کو جلا ڈالا، مار ڈالا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایسی جلال کی نظر ڈالی کہ ایک آگ نکلی اور وہ جل گئی۔ اب بتاؤ ہندوستان میں اگر یہ بیان کریں تو کتنا مذاق بنے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ چلو بھئی اب اس کا انکار ہی کر دو کہ نہیں جلایا، نہیں جلایا، کچھ نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی۔ اور پھر ہم نے کوشش کی، حالانکہ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں نے سوچا کہ کیا بنتی ہے اس کے، تو صوفیہ کے اقوال اور ساری چیزوں کو دیکھا تو سمجھ میں آیا جلانے کی بات تو صحیح ہے، جلایا، لیکن سمجھنے میں لوگوں کو کہیں مغالطہ ہوا۔ یہ بات میں نے کلیہ شریف میں بھی پڑھی۔ ابھی میں چند مہینے پہلے کلیہ شریف گیا تھا تو صابر پاک کے قدموں میں جو مسجد ہے وہیں میں نے جمعہ کی نماز میں بیان کیا، میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تو میں نے وہاں بیان کیا۔ میں نے کہا آپ لوگ بھی ذرا احتیاط سے کام لیں، جلایا صحیح ہے، چونکہ الحمدللہ میں خود بھی صابری بھی، چشتی، نظامی، فریدی، قطبی کے ساتھ ساتھ میں صابری بھی ہوں الحمدللہ، کیونکہ بہت سے بزرگوں کی خلافتوں کی برکتیں مجھے حاصل ہیں، اس میں سے سلسلہ صابریہ کی خلافت بھی میرے پاس، سلسلہ اشرفیہ کی برکتیں بھی ہے، رضویہ کی برکتیں، برکاتیہ کی، حالانکہ میں بڑا نااہل اور نکمہ سا آدمی ہوں لیکن بزرگوں نے محبت کے طور پہ دے دیا، تو میں بھی سوچتا ہوں جنہوں نے دیا ہے وہی سنبھالنے کی صلاحیت بھی عطا کریں، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ بہرحال تو صابری بھی ہوں، اس وجہ سے خیال بھی ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ایسی کیا باتیں کرتے ہیں، اگر جلا دیا کہ جلانے کی بات صحیح ہے، لیکن تم لوگ جو سوچ رہے ہو ویسے نہیں جلایا، انہیں ایسے آنکھ اٹھائی اور ایسا شعلہ آیا اور ایسے جلا دیا، تھوڑا خیال کریں، یہ آنکھ اٹھائی اور جلا دیا، آنکھ بھی اٹھائی، شعلہ بھی آیا، جلا بھی دیا، لیکن فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے میں، فرق ہے، شعلے کو بھی مانتا ہوں، جلانے کو بھی مانتا ہوں، نظر اٹھانے کو بھی مانتا ہوں، لیکن کیا ہے، فرق ہے بہت وائز۔ کہنے والے نے کہا تھا تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائز تیرے میرے پینے۔ کیا فرق ہے؟ اگر یہ جلانا بیان کر دیں تو پھر کوئی عیب نہیں ہے، وہ کرامت ہی ہے، جلانا بیان کر دیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کہیں گے اگر جلانا ہی بیان کیا جائے تو لوگوں نے بھی تو جلایا، ہم نے بھی جلایا۔ میں نے کہا انہوں نے جلایا الگ جلایا، یہاں جو جلایا احسان ہے، تو کہا مطلب کیا؟ تو میں نے کہا سنو، صرف آگ، اب ذرا سنے بات اختتام کو پہنچتی ہے۔ اصل میں آپ نے میلاد شریف کا عنوان دیا تو میں نے ان کے نانا پہ زیادہ گفتگو کر دی، اور میں آج اسی پہ گفتگو مکمل کروں۔ پھر کہتا ہوں میں جب اس محفل میں آتا ہوں تو صابر پاک کا ہی ذہن لے کر آتا ہوں، لیکن بہرحال میلاد تو پھر میلاد ہے،
نانا کا ذکر ان کے نانا کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ذکر ہمارے لیے یہی ذکر عبادت ہے، بندگی ہے، زندگی ہے. اسی لیے تو آئے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائے لوں تیری ہے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور دہن میں زباں، میرے امام کہتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زباں تمہارے لیے. تو ہم تو ہیں اسی لیے. تو یہ جلانے کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں. کیسے جلایا؟ تو یاد رکھنا آگ آگ ہوتی ہے. اب سنیں اس پر بات اختتام کو. آگ آگ ہوتی ہے، لیکن آگ کوئی لکڑی سے جلتی ہے. توجہ، صابر پاک کی بات ہے، خانقاہی بات ہے. یہ خانقاہ میں کہنے کی ہے، لیکن چونکہ جلسہ صابر پاک کا ہے، بہت سے خانقاہی لوگ بھی یہاں بیٹھے تو کہہ رہا ہوں. لکڑی کی آگ بھی ہوتی ہے، کوئلے کی آگ بھی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھے تو آپ چپ ہو جانا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. ویسے میں مالیگاؤں والے میرے اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ بڑے بڑوں کو سمجھاتے ہیں. ہاں، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ میرے سامنے خاموش بیٹھتے ہیں. ان کی محبت ہے، میری کوئی ہوشیاری نہیں، ان کی محبت ہے. لیکن لکڑی کی آگ ہوتی ہے، کوئلے کی آگ ہوتی ہے نا. اسی طرح ایک حسد کی آگ. حسد کی آگ سمجھتے ہیں؟ جلن، وہ بھی آگ ہے. کوئی جلتا ہے کوئلے کی آگ میں، کوئی جلتا ہے لکڑی کی آگ میں، کوئی جلتا ہے حسد کی آگ. بولو حسد کی آگ میں جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ جو کوئلے کی آگ میں جلتا ہے، لکڑی کی آگ میں 6 گھنٹہ جل کر کے قصہ ختم، آرام پا گیا. لیکن جو حسد کی آگ میں جلتا ہے وہ سوتا رہتا ہے تو بھی جلتا رہتا ہے. بیٹے کی شادی میں بیٹھا رہتا ہے کرسی پر تو بھی جلتا رہتا ہے. اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے نا. حسد کی آگ، آگ ہے حسد کی. تو جیسے لکڑی کی ہے، کوئلے کی ہے، حسد کی ہے، ویسے ایک آگ عشق کی آگ. ایک آگ عشق کی آگ ہے. اور عشق کی بھی 2 آگ ہے. ایک عشق مجازی کی آگ ہے، ایک عشق حقیقی کی آگ ہے. ہو سکتا ہے عشق مجازی کی آگ میں اس میں بہت سارے لوگ جل رہے ہیں، بیٹھے یہاں ہے، بولے جلدی یہ ختم نہیں کرتا، ابھی ختم کریں تو کوئی فون سٹارٹ کرے. ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. حالانکہ میں اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کے میسیجز جمع ہو رہے ہوں گے، لیکن اس میں مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی ہوگا تو اللہ اس کو نیک توفیق عطا کرے. ہاں، ابھی میسیجز جمع ہو رہے ہیں، یہ اپنی بات ختم کرے تو میں میسیجز چیک کروں. تو یہ 2 آگ ہوتی ہے. ابھی اتنی ساری آگ میں نے بیان کی، ابھی اور بچی ہے کچھ آگ، ابھی اس کو نہیں بیان کرتا، نہیں تو اور ٹائم جائے گا. تو عشق کی آگ کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک عشق مجازی کی آگ، ایک عشق حقیقی کی آگ. عشق مجازی کی آگ جب لگتی ہے اس کو بھی نیند نہیں آتی، پگلاتا ہے. کبھی عشق مجازی کی آگ میں گٹر کے کنارے بیٹھا ہے، کبھی اکیلا رکشہ میں بیٹھا ہے، دوستوں کو چھوڑ دیا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ہے نا. نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ ماں اچھی لگ رہی، نہ باپ اچھا لگ رہا ہے. کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتا ہے اسی عشق مجازی کی آگ میں. بلکہ معاذ اللہ کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے عشق مجازی کی آگ میں. تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ غلط. یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو دیوار میں چنوایا. یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو کنویں میں پھینکوایا. یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کو قید میں ڈلوایا. یہ عشق مجازی ہے جس نے کسی کا قتل کروایا. یہ عشق مجازی ہے جس نے ٹکڑے کروا کے کتوں کو کھلوایا. یہ عشق مجازی ہے جس نے انسان کو پاگل بنایا. یہ عشق مجازی ہے جس نے ساری دنیا سے بیگانہ کر کے کسی کو جنگل و بیابان میں مجنون بنا کر کے پھرایا. ایسا لوگ کہتے ہیں یہ عشق مجازی ہے.
اسی لیے ہم عشق مجازی کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے۔ خدا بچائے عشق مجازی سے، یہ انسان کو زنا تک لے جاتا ہے، پاپ تک لے جاتا ہے، اور کاروبار تباہ ہوتے ہیں، سب چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو عشق مجازی سے۔ لیکن ایک عشق حقیقی ہے۔ عشق حقیقی کیا؟ الہی قدرت کا عشق اور قدرت کے لیے عشق۔ مختصر میں عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ قدرت کے لیے عشق اور قدرت کا عشق۔ عشق حق، عشق حق کے لیے، دو جملے میں عشق حق کے لیے، اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ اور عشق جیلوں میں ڈلواتا ہے، یہ عشق فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور عشق پاگل بناتا ہے، یہ عشق پاگلوں کو دانا بناتا ہے، اور عشق بادشاہوں کو بھکاری بناتا ہے۔ یہ عشق حقیقی بھکاریوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ یہ عشق عالموں کو، توجہ کرنا، عالموں کو بت خانوں میں بٹھاتا ہے، بٹھایا۔ تاریخ ہے ہندوستان کی، کسی کو عشق ہوا، آپ پڑھیں نا بھیگی پلکوں کا بوجھ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عالموں کو عشق مجازی ہوا، بت خانوں میں بیٹھے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، عالموں کو اگر عشق مجازی ہو جائے تو بت خانوں میں بیٹھیں، اور اگر بت پرستوں کو عشق حقیقی ہو جائے تو کعبے کے مجاور بن، خدا کی معرفت نصیب ہو جائے۔ عشق حقیقی وہ ہے جو تحت الثری کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق وہ ہے جہاں فرشتوں کی پرواز دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے عاشق گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عشق بڑی عظیم چیز ہے، مگر بات اتنی ہے، علم دارالعلوم سے ملتا ہے، اللہ اکبر، تربیت خانقاہوں سے ملتی ہے، اسی طرح کتابیں کتاب خانوں سے ملتی ہے، ادب ماں باپ سے ملتا ہے، مگر عشق ایک ایسی چیز ہے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ سیکھا جا سکتا ہے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں گے نہ سیکھا جائے، نہ کیا جائے، نہ حاصل کیا جائے، اللہ اکبر، نہ کسی سے لیا جائے، نہ کسی کو دیا جائے، تو یہ 40 سال کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔